اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمتوں برکتوں کے نزول والا ماہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر لارف فاطمہ کا اور میرا السلام علیکم۔ اور ماہ سیام کی پہلی سحری ہم نے کر لی ہے، تو اسی طرح ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں گے پورے 30 دن۔ اور آج کی جو پہلی سحری ہے وہ ہم اس لیے نہیں دکھا سکے کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ سے اتنی گھوپ سوئی ہوئی تھی کہ ان کی امی ان کو اٹھا کے، لیکن یہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ تو کتنے بجے آپ نے آپ کو بیسیکلی ویسے اگر کہا جائے تو 13 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، لیکن جو میرا روزہ ہے وہ ماشاءاللہ سے 14 گھنٹے کا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میری ماما ہے، جس ٹائم باقی آپ لوگ سب اٹھ کے سحری کرتے ہو اس ٹائم تک میں سحری کر چکی تھی، یعنی ہماری فیملی اس ٹائم تک سحری کر چکی ہوتی ہے، یعنی 4 بجے تک میں نے سحری مکمل کر لی تھی۔ 4 بجے کے بعد میں دوبارہ سو گئی، اور ابھی بھی ماما کہہ رہی تھی کہ بڑی دیر ہو گئی ہے، جلدی اٹھو، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ تو 4 بجے تک ہم نے اپنی سحری مکمل کر لی تھی۔ تو اس ٹائم مجھے میرے بھائی کی کال آئی کہ آپ لوگ اٹھ گئے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم اٹھ نہیں گئے، ہم نے تو اپنی سحری بھی مکمل کر لی ہے۔ تو پھر آج جو ہماری یہ ٹرانسمیشن کا بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم علامہ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ان کی رمضان میں کیا روٹین ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ میری رمضان میں کیا روٹین ہے، پھر اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ علامہ صاحب سے اسلامی سوالات پوچھیں گے۔ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ میں، ان کا جواب ان سے لیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ ہم لوگ اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ ہمیں افطاری میں کیا کھانا چاہیے، اور ویسے افطاری کے لیے دل کیا کرتا ہے کھانے کو؟ دل تو لاہور میں جو رہتے ہیں ان کا تو دل کرتا ہے پہلے پکوڑے کھانے ہیں، پھر اس کے بعد سموسے کھانے ہیں، پھر اس کے بعد جس طرح ابھی ہم صبح گئے تھے تو سب سے پہلے ہم نے کیا لیا ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگوں نے میدا لیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اپنے گھر جا کے اچھا اکثر جب میں لوگوں کو منع کرتی ہوں کہ آپ مثلاً ویسے بھی عام روٹین میں کہ سموسے وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، یہ چیزیں نہیں کھانی، گھر والے پھر بھی ٹھیک ہوتے ہیں، باہر جو گندے ہاتھوں سے بنے ہوتے ہیں نا وہ بہت کام خراب کر دیتے ہیں، پھر لیکن وہ زیادہ ٹیسٹفل ہوتے ہیں، مزیدار تو اسی وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ وہ صفائی سے تو اکثر میں لوگوں کو منع کر رہی ہوتی ہوں، لیکن میرے مائنڈ میں جب میں منع کرتی ہوں اس کے فوراً بعد جا کے میں پہلے کھاتی وہی چیزیں۔ مجھے ایک ویڈیو بھی یاد ہے جس کے اندر پتہ نہیں کچھ چیز منع کی تھی، اور وہ ویڈیو کے فوراً بعد وہی چیز منگوا کے خود ہم نے کھائی تھی۔ تو اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی، آج مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جو لوگ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا ہم بھی جب چھوٹے تھے، میں بھی آپ بھی، تو ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے، کیا پتا اب بھی آپ کرتے ہو، لیکن اب تو مجھے تو اس بارے میں نالج ہو گیا ہے، تو میں یہ چیز نہیں کرتی کہ جب افطاری سے سحری کا ٹائم ختم ہونے والا تھا اس سے پہلے بہت زیادہ پانی پی لینا پیٹ بھر کے۔ جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ جتنا پانی زبردستی پی جانا ہے کہ پیاس نہیں لگے گی، روزہ اچھا گزر جائے گا۔ وہ اسی کے ساتھ ایک وہ نا بات بھی بنی ہوئی ہے کہ جب سحری کا ٹائم ہوتا نا تب مائیں جو بچوں کے ماؤں کو بچوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے، وہ مائیں بچوں کو کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، ابھی اذان ہو رہی ہے، آپ اذان کے دوران کھا پی سکتے ہو۔ اور جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تب پتا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس سارے دن کی کاٹی ہوئی ہے، اس ٹائم کہتی ہیں اذان تو اذان ہے نا، جون سی بھی مسجد کی ہو، کھجور اٹھا کے منہ کے اندر ڈالی۔ تو میں یہ بھی کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ ذہن میں کنسیپٹ رکھ کر پیتے ہیں کہ ہم بہت سارا پانی پی لیں ہمارا روزہ اچھا گزر جائے گا، پانی پیئیں لیکن آپ کو جتنی ضرورت ہے، زیادہ پانی پینے کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو سارا دن آپ یورین پاس کریں گے، اور جب یورین پاس کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے پانی جسم سے ویسٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ کی نمکیات ضائع ہوتی ہیں اور آپ کو ویکنس فیل ہوتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ دنیا کی جون سی بھی چیز ہے وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ بن جائے گی۔ جس طرح کہ آپ ضرورت سے زیادہ اگر آپ ابھی بولیں گی نا تو وہ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ختم کرو ویڈیو، کیوں آپ بنائیں۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ایک نا میرا دلچسپ سوال بھی آ گیا میرے ذہن میں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو ہے وہ ماہ رمضان مطلب کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر سارے مسلمان جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ ایک ہی روٹین میں کھانا کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سب مطلب کہ ہر کام ایک ہی روٹین کا سارے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو
ہر انسان کا کرنے کا دل کرتا ہے، یعنی کہ میں رمضان میں یہ کام کروں، میں یہ کام کروں. تو آپ کا بھی کوئی اس طرح کا کام ہے جو آپ کا خصوصی طور پہ رمضان میں کرنے کا دل جی کرتا ہو؟ بالکل ہے. ایک عبادات سے تو الگ جی. ہٹ کر اس کے علاوہ میرا جو رمضان میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ میرا جی. اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں نے افطاری میں کوئی نہ کوئی نئی ڈش بنانی ہوتی جی. ہے، جی. یونیک سی. اور نئی وہ آئٹم. یہ نہیں کہ سالن وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں، وہ میں نے بنانی ہوتی ہے فاسٹ فوڈ کے طور پہ. تو وہ میری اسپیشلی افطاری میں ہوتی ہے، جس کو میں بہت افطاری میں زیادہ تر اسی چیز کو کھاتی ہوں. جیسے کہ آپ کوئی بھی اگزامپل لے لیں کہ پراٹھا رول جی. آپ نے باہر کے کھائے ہوں گے، لیکن میں خود بہت زیادہ مزے ٹیسٹ کی جی. جی. بہت ٹیسٹفل بناتی ہوں. جی. پھر اس کے علاوہ سموسے میں خود ہی گھر میں بناتی ہوں، یا پاستا میں اتنی کھانوں کی چیزوں کے نام نہ لیں، لوگوں کا روزہ بھی ہے، ہمارا بھی روزہ ہے، روزہ لگنا نہ شروع ہو جائے. کیونکہ یہ پاکستانی عوام ہے نا، اس کو تھوڑا پیچھے کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لے یا کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں سوچ بھی لیں تو ماشاءاللہ سے بھوک لگنے لگ جاتی ہے. اچھا، تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جتنے میرے بھائی بہن مائیں جتنے بھی لوگ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، میرا یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہو. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اور مجھے نہیں پتا ہو، ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرفیکٹ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہو سکتی، اور بہت سارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کو نہیں پتا، وہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا بھی یہ سوال ہے، میرے مائنڈ میں بھی آج جب میں سحری کر رہی تھی اس ٹائم آیا، اکثر بھی آتا ہے کہ جب اذان سحری ہم لوگ کر لیتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ نے اکثر سنا ہوگا مائیں کہتی ہیں کہ اذان میں پانی پی لینا چاہیے، روزہ نہیں ٹوٹتا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہم لوگ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس کے دوران کوئی چیز کھا سکتے ہیں اور پانی پی سکتے ہیں، اس سے ہمارے روزہ پہ کوئی سائیڈ افیکٹ یعنی روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ بیسیکلی جو بات ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک نیت ہوتی ہے، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں سے ہے. جی بالکل. اور روزہ ایک ایسا جو ہے وہ عمل ہے کہ یہ خالصتاً بالکل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی کہ میں اگر چھپ کے جا کے پانی پی لوں تو آپ کو نہیں پتا، آپ کو میں اگر آ کے کہوں کہ میرا روزہ ہے تو آپ مان لیں گی کہ واقعی میرا روزہ ہے. تو اس کا جو ہے وہ خالصتاً جب اللہ کے ساتھ جوڑ ہے نا تو اللہ نیتوں کا بہترین جاننے والا ہے. اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ یار میں نے پانی نہیں پیا، مجھے پانی کی طلب ہے اور میں پانی پی لوں تھوڑا سا، تو اذان ہونے کے دوران آپ اگر وہ پانی پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی نیت ہی نہیں تھی روزہ توڑنے کی. اور اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اذان کے بعد یعنی کہ ظہر عصر کے ٹائم بھی اگر آپ کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں بھول کے، یعنی آپ کو نہیں پتا، آپ کی نیت نہیں ہے کہ میں روزہ توڑنے لگا ہوں، آپ اچانک بھول جاتے ہیں، آپ کھانا کھا لیتے ہیں، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں پھر بھی آپ کا روزہ ہے، جتنا مرضی آپ کھانا کھا لیں. علامہ صاحب، اس ٹرانسلیشن کو تھوڑا سا انٹرسٹڈ بنانے کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ جب چھوٹے تھے تو آپ نے کبھی چوری پانی پیا تھا؟ بہت دفعہ پیا، بتانا نہیں چاہیے، لیکن مطلب کہ بچے تھے نا تو ذہن میں ایک کنسیپٹ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا. مجھے لاسٹ ٹائم جتنا مجھے یاد ہے، ویسے تو نہیں، کہ ایک دفعہ ہم لوگ شاپنگ کرنے گئے تھے، میں چھوٹی سی تھی، مجھے یہ بالکل ابھی تک یاد ہے کہ شاپنگ کرنے گئے تھے، دن کا ٹائم تھا. تو بہت ساری نا مجھے پیاس بہت زیادہ لگ گئی تھی. تو رستے میں ایک کولر لگا ہوا تھا، اکثر ہم لوگ آتے ہیں تو دیکھا کولر لگے. تو میری مما نے کہا کہ یہاں پہ نا ایسا کرو، سر گیلا کر لو اور منہ تھوڑا سا دھو لو. تو میں نے سر گیلا کرنے اور منہ دھونے کے ساتھ پانی اچھا خاصا پی لیا تھا. تو مجھے سارے گھر والے کہے کہ تم بہت فریش ہو. خیر ہے کہ اتنی گرمی، اور اس ٹائم بہت زیادہ شدید گرمی کے روزے تھے، کہ آپ بہت زیادہ فریش ہو، کیا بات. تو اب میں ان کو بیچ میں بتا تو پانی پیا. تو یہ، اور دوسری یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا ہر انسان کا ہوتا ہے نا کہ افطاری میں میرے لیے یہ ڈش ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، کوئی فیوریٹ. تو آپ کی افطاری کی کیا چیز فیوریٹ ہے؟ میری سب سے زیادہ فیوریٹ چیز صرف 2 لفظوں میں جو ہے وہ بیان ہو جاتی ہے، پکوڑے. بس ان کے بغیر تو کسی کا بھی روزہ افطار نہیں ہوتا. پکوڑے تو جیسے کہتے ہیں نا افطاری کی جان. وہ کیا ایک فنی سا نا جوک بھی بنا ہوا ہے کہ
अल्लाह ने रोजे फर्ज किए तो मुसलमानों ने पकोड़े फर्ज कर लिए। रोजे पकोड़े तो मसलन अफ्तारी की जान है ना, हाँ जी। उसके अलावा आपकी क्या फेवरेट चीज है? उसके अलावा जी समोसे हो जाएं, दही भल्ले हो जाएं, फ्रूट चाट हो जाए, और बस ज्यादा नहीं मैं कुछ खाता, बस थोड़ी बहुत डिशें ही हैं जो मुझे पसंद है। दही भल्ले, फ्रूट चाट, क्रीम चाट हो जाए। उसके अलावा जो है वो ज्यादा मुझे जो है ना सबसे ज्यादा पसंद मुझे दही बड़े हैं, यानी कि वो बहुत फेवरेट डिश है मेरी। और जो मेरा अफ्तारी की सबसे फेवरेट चीज है वो है वेजिटेबल पैटिस हाँ जी। और वेजिटेबल वाले समोसे, ये मेरी फेवरेट है। वेजिटेबल चिकन नहीं आपको पसंद? क्यों वेजिटेबल क्यों पसंद? मुझे उनका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि हम लोग मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं ना, मैं उस तरीके से खुद घर में हैंडमेड बनाकर हम लोग यूज करते हैं। सही। बाहर से कभी भी समोसे वगैरह ये चीजें नहीं लाए। सही हो गया। मैं खुद हर चीज बनाती हूँ। जी ठीक हो गया। चलें इसी के साथ अब हम आप सब लोगों से चाहेंगे इजाजत। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और हमारे YouTube चैनल को। और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उसकी वजह ये है कि मैं काफी अरसे से वीडियोस नहीं बना रही थी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं बीमार थी। और कल मैंने जब वीडियो अपलोड किया काफी अरसे के बाद, तो आप लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और मैं कहूंगी कि इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे साथ और ज्यादा अपना प्यार मुझे दिखाएं। और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई सवाल हो या आप लोगों के माइंड में कोई टॉपिक हो, इस चीज के बारे में आप लोग ट्रांसमिशन करें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर मैसेज करके बताएं, तो हम लोग उस टॉपिक के ऊपर भी ट्रांसमिशन करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह निगहबान।